والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله العظيم، صدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. محترم حاضرین سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کی بے انتہا حمد و ثنا ہے جو سارے کائنات کا رب ہے، پالنہار ہے، خالق انس و جاں ہے، مالک دو جہاں ہے. سرور انبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سیاح مکہ راحت قلب و سینہ سرور مدینہ پر بے انتہا درود و سلام کے بعد اللہ ارشاد فرماتا ہے، اور اس شخص کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے جو اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے، فدا کرنے کے لیے جو آگے آگے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے. اس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے، الذی یؤتی مالہ یتزکی وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. تو اس شخص کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے جو اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے اپنے مال کی، جان کی بازی لگاتا ہے. ویسے تو سارے صحابہ کرام جو ہے اوصاف حمیدہ سے متصف تھے، سارے صحابہ میں خوبیاں تھیں، سارے صحابہ میں عشق مصطفیٰ تھا، سارے صحابہ آقا سے بے انتہا محبت کرتے اور جان مال سے زیادہ، دنیا کی شہرت سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا مولا سے محبت کرتے. اور بے لوز محبت میں وہ لوگ ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی بھی کوشش کرتے. صحابہ کا یہ محبت کا یہ عالم تھا کہ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جب کوئی چیز پیش کرنا ہوتا تو ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے. اتنا زیادہ اگر جان کی بازی لگانا ہو تب بھی صحابہ کے نام اپنے آپ کو سب سے پہلے آقا کے بارگاہ میں خدموں میں اپنے آپ کو پیش کرتے. اور اگر مال پیش کرنا ہو تو صحابہ کرام اس میں بھی سب سے پہلے اپنے آپ کو جو ہے بڑھ چڑھ کر آگے بڑھنے کی، رضائے الہی، رضائے صلی اللہ علیہ وسلم پر آگے بڑھ کر خوش کرنے کی کوشش کرتے. تو صحابہ کا جو اوصاف ہے وہ بیان کر رہا ہوں، اور انہی کی زندگی کو اللہ جو ہے قرآن پاک میں بیان فرما رہا ہے، الذی یؤتی مالہ یتزکی. جو لوگ اللہ کے اس کے رسول کی رضا کے لیے جو اپنا مال دیتے ہیں تاکہ وہ اپنا تزکیہ کرے، جو مال پیش کرتے ہیں اور ان کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہوتی ہے. اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے اللہ کی رضا کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی چیز ہوتی ہی نہیں. تو اس کے بارے میں جو صحابہ کے اوصاف کی بات آئی، صحابہ کے جان اور مال کو قربان سرور انبیاء کے خدموں میں نچھاور کرنے کی بات آئی، تو اس میں سب سے پہلے جو ذہن میں بات آتی ہے، فکر آتی، سوچ آتی ہے، وہ حضرت خلیفہ اول ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آتی ہے. یہ وہ ہستی ہے جو صحابہ کے اوصاف حمیدہ میں ہمیشہ قربانیاں دینے کے لیے آپ سب سے آگے آگے رہتے. ایسے تو کئی واقعات ہیں، لیکن ایک وقت میرے آقا نے ارشاد فرمایا صحابہ سے کہ جس وقت جنگ کا وقت ہے، جنگ کے حالات ہیں، اس وقت میں صحابہ غریب بھی ہیں،
مالدار بھی ہیں، تنگ دست بھی ہیں، بے روزگار بھی ہیں، لیکن تنگ دستی، بے روزگاری، مصیبت، فاقہ کشی نے ان کے دل میں عشق مصطفیٰ کو اور ان کے ایمان کو ذرہ برابر بھی کمزور نہیں کیا۔ وہ لوگ فاقوں سے نہیں ڈرے، ان کے دل میں عشق مصطفیٰ پیدا ہوئے، خدا کا خوف پیدا ہوا، آقا کی محبت پیدا ہوئے، تو فاقہ کشی نے بھی صحابہ کو نہیں ڈرا سکے، تنگ دستی نہیں ڈرائی، کسی کی بے یار مددگار نے نہیں ڈرایا، صحابہ کو کسی کی پرواہ نہیں تھی، بس صحابہ اپنے آپ کو آقا کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار رہے۔ وہ بے لوث محبت عشق مصطفیٰ کی بات کر رہا ہوں، رضائے مصطفیٰ کی بات کر رہا ہوں میں، کہ رضائے الہی، رضائے مصطفیٰ اگر ہم چاہتے ہیں تو اس میں رضائے الہی خود بخود شامل ہو جاتی ہے۔ اب الگ سے اللہ کو چاہنے کی آپ کو جو ہے الگ سے کوئی کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ آقا سے محبت کرتے ہیں، سرور انبیاء کی رضا چاہتے ہیں، تو خود بخود وہ اللہ ہی کی رضا ہے، خود بخود وہ اللہ ہی کی جو ہے محبت ہے۔ اور ہم آقا کی زندگی کو اپنانا چاہتے ہیں، سیرت مصطفیٰ کو اپنانا چاہتے ہیں، تو یہ بھی اللہ کی رضا ہے، اللہ کا فرمان ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ تم میرے محبوب کی اطاعت فرمانبرداری کرو، کیونکہ وہ میری اطاعت فرمانبرداری ہے، اللہ کا حکم ہے۔ تو یہاں پر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ عالم یہ تھا کہ سارے صحابہ نے ایک فرمان مصطفیٰ پر جو ہے اپنا سب کچھ لا کے آقا کے بارگاہ میں قربان کر دیا۔ تو شفقت مصطفیٰ جوش میں آئی تو آقا نے کہا، سب سے کہا، اے عمر تم نے کچھ چھوڑا نہیں، اے علی، اے عثمان، سارے صحابہ کو ہمارے ابوبکر صدیق کے بارے، ابوبکر صدیق تم نے کچھ چھوڑا ہے نہیں؟ تو کہا یا رسول اللہ میں نے کچھ نہیں چھوڑا۔ کچھ چھوڑ لیتے اپنے اہل و عیال کے لیے، کچھ تو چھوڑ لیتے، تو قربان ہو جائیں۔ آپ سارے صحابہ کا مجموعہ ہیں، سب کے درمیان میں کہتے ہیں یا رسول اللہ میں صرف گھر میں اللہ اس کے رسول کی محبت چھوڑ کے آیا ہوں، آپ کی محبت، اللہ کی محبت، اطاعت گھر میں چھوڑ کے آیا، اللہ اس کے رسول کا نام گھر میں چھوڑ کے آیا ہوں، اس کے علاوہ میرے گھر میں کچھ نہیں۔ قربان ہو جائیں۔ تو ابوبکر صدیق کا مقام و مرتبہ سارے صحابہ اور سب سے متصف ہے، سارے صحابہ کا عالم، ہر ایک کے اندر خوبیاں ہیں، سب چاہتے ہیں آقا سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، لیکن اس میں بھی مراتب ہیں، مرتبے ہیں اس کے اندر، جیسا کہ سارے خلفاء کا مرتبہ تو سب سے بڑا ہے، اعلیٰ و رفیع، صحابہ میں سب سے بڑا مقام، عشر مبشرہ میں خلفاء کا مقام مرتبہ سب سے اونچا آتا ہے۔ اسی طریقے سے جو پیدل میں سمجھنے کے لیے ہمیں یہ یاد بھی رکھ لینا چاہیے کہ خلیفہ اول ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس طریقے سے، حالانکہ نسبت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو پرورش میرے آقا نے فرمائی، تو اس طریقے سے مراتب اللہ اس کے رسول نے مراتب دی دیے ہیں، ان کی زندگیاں، ان کی خوبیاں، سب کے اندر عشق مصطفیٰ ہے، بے انتہا محبت ہے، جان مال قربان کرنے کے لیے وہ تیار ہیں۔ ابوبکر صدیق کا مقام مرتبہ الگ انداز سے ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا ایک انداز ہے، قربانیاں پیش کرنے کا، آقا سے محبت کا ایک جنون ہے، ایک الگ ہی کیفیت ہے۔ ان ساروں کے خلفاء کی، ساری صحابہ کی ساری زندگی جو ہے ہمارے لیے صراط مستقیم ہے۔ اور آقا نے کیا فرمایا؟ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ تاروں کی مانند ہیں۔ جس طریقے سے کوئی انسان کا راستہ بھٹک جاتا ہے تو وہ تاروں کے ذریعے سے نشاندہی کرتا ہے کہ کس راستے پر مجھے جانا چاہیے، اور راستے بدل سکتے ہیں لیکن کبھی ستارے اپنا مقام نہیں بدلتے، ستارے اسی مقام پر ہوتے ہیں، ہمیشہ رہتے ہیں اسی مقام پر، آپ پڑھتے رہیں۔ تو چاہے وہ سفر سمندر کا ہو یا زمین کا ہو، ہر راستے میں جہاں پر بھی مسافر راستہ بھٹکتا ہے تو راستہ تاروں کے ذریعے سے وہ منزل کو اپنے پا لیتا ہے۔
تو میرے آقا نے بھی وہ مثال پیش کی کہ میرے صحابہ جس طریقے سے ایک بھٹکے ہوئے مسافر کو ایک تارا راستہ دکھاتا ہے، بھٹکے ہوئے سمندر میں ایک بھٹکے ہوئے مسافر کو، ایک ملاح کو ایک ستارہ جو راستہ دکھاتا ہے، منزل مقصود تک پہنچاتا ہے، اسی طریقے سے جو عقیدے سے بھٹک جائے، جس کے دل میں خدا و رسول کا خوف ختم ہو جائے، صراط مستقیم سے ہٹ جائے، قرآن و حدیث کو سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے، تو آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ تاروں کی مانند ہیں، میرے صحابہ کی زندگی کو دیکھو پھر اس کو عمل کر لو۔ صحابہ کی زندگی کو، خلفاء کی زندگی کو دیکھو، ان کی جیسی عقیدت و محبت اللہ اس کے رسول سے تھی، سرور انبیاء سے تھی، اس طریقے سے اگر تم ان کی زندگی کو اپنا لو گے تب بھی تمہارے لیے صراط مستقیم ہے۔ خلفاء راشدین کا جو عمل ہے اگر ہم اس پر عمل کرتے ہیں تب بھی یہ فرمان مصطفیٰ ہے۔ اب کوئی یہ نہ کہے کہ نہیں حدیث میں تو ایسا ہے، پھر ابوبکر صدیق کا یہ عمل رہا، ہاں عمر فاروق کا یہ عمل رہا، تو ایسا اب ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ بھی صحابہ تاروں کی مانند آقا کا فرمان ہے، ماننا بھی لازم ہے، سرور انبیاء کا حکم ہے۔ صراط مستقیم تبھی ملے گا جب صحابہ خلفاء کی زندگی ہمارے سامنے ہے، ہم اس پر عمل کریں گے، ان کی سیرت کو اختیار کریں گے، ان کے قول کو اختیار کریں گے، کیونکہ صحابہ نے وہی کیا جو آقا نے فرمایا، اور سب سے بہترین فیصلہ خلفاء فرما سکتے ہیں۔ ان سے بہتر فیصلہ آج کا جو 1400 سال کا بعد کا جو مسلمان جو ہے، صحابہ سے بڑھ کے تو کوئی فیصلہ نہیں فرما سکتا، خلفاء سے بڑھ کے کوئی فیصلے نہیں فرما سکتا۔ تو یہ مسائل ہیں۔ جب حضرت عمر فاروق کی بات آئی تو یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ مسجد میں عورتوں کو جانے سے روکا گیا۔ کب روکا گیا؟ امیر المومنین عمر خطاب کے دور میں، آپ کے خلافت میں مسجد کو عورتوں کو جانے سے روکا گیا، خود امیر المومنین نے روکا۔ تو جب میرے آقا بایات رہے پردہ فرمانے سے پہلے تو اس وقت عورتیں جایا کرتی تھیں، لیکن بعد میں امیر المومنین خلیفہ دوم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں کو منع فرما دیا۔ یہ آپ کا فیصلہ ہے۔ اب خلفاء سے بڑھ کے، خلفاء راشدین سے بڑھ کے ساری دنیا کا بھی مسلمان فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ امیر المومنین جو ہے حدیث کے خلاف کام کرے، نعوذ باللہ تعالیٰ من ذالک۔ لیکن آج کے اس نادانی والے فیصلے اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ کیا عمر بن خطاب کو حدیث نہیں معلوم تھی؟ ان کو معلوم، آپ نے خود اپنے آنکھوں سے آقا کو دیکھا ہے، زانو جو ہے ادب طے کیا ہے، تعظیم ادب طے کیا ہے، سب کچھ کیا ہے۔ اب کیا ہم حدیث پیش کر کے بولیں گے کہ عمر فاروق کا جو عمل تھا وہ حدیث کے خلاف تھا؟ لعنت ہے ہماری زندگی پہ اگر ہم یہ کہتے ہیں۔ نہیں، پہلے ہمارے پاس ہم حدیث کو پہلے مانیں گے، بعد میں پھر ان کو مانیں گے، یہ بھی نہیں۔ تو کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ حدیث پہ چل رہے ہیں، عمر بن خطاب حدیث پہ نہیں چلے، لعنت ہے اللہ کی۔ خلیفہ دوم جنہوں نے عدل و انصاف کے بڑے بڑے کارنامے پیش کر دیے، فاقے رہ کر، بھوکے رہ کر جنہوں نے اپنی قوم کی، ملت کی خدمت کی، رات بھر اللہ کی بارگاہ میں روتے رہے، اپنی مغفرت کی اللہ کے بارگاہ میں دعا کرتے رہے، جبکہ میرے آقا و مولا نے تو فرما دیا کہ آپ سے اللہ راضی ہے، آپ کو بغیر کسی سوال جواب کے سیدھا جنت، دنیا میں بشارت مل گئی کہ آپ کو جنت۔ اس کے بعد عمر فاروق امیر المومنین بادشاہ وقت ہو کر، گورنر وقت ہو کر بھی آپ رات رو رہے ہیں اور بھیز بدل کر اپنی رعایا کی خبر لے رہے ہیں۔ کیا کہیں مجھ سے کوئی جو ہے چھوٹی سی خطا تو نہیں ہو رہی ہے؟ میری وجہ سے میرے کوئی اللہ کے بندے کا کسی کوئی درد دل، کوئی آنسو تو نہیں بہا رہا ہے؟ اس طریقے سے آپ جائزہ لے رہے ہیں۔ تو صحابہ خلفاء راشدین نے اللہ رسول بارگاہ میں اپنا سب کچھ پیش کر دیا، صرف اللہ رسول کی رضا کے لیے۔ وہ ایسی رضا تھی کہ آپ نے کبھی بھی، خلفاء نے
اپنی مفاد کے لیے کبھی انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے ذرہ برابر کو نفع پہنچ سکے، قربان ہو جائے۔ خلفاء نے اتنا بھی کام نہیں کیا جس سے ان کو فائدہ ہو۔ مفاد پرستی کی بات کر رہا ہوں، ضرورت زندگی الگ چیز ہے۔ ضرورت زندگی ہی انہوں نے، جیسا آقا کی محبت دل میں پیدا ہوئی، تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے خلفاء کی زندگی، وہ جب آقا کی جو محبت دل میں پیدا ہوئی، اسلام پیدا ہوا، اس وقت وہ بہت زیادہ خلفاء مالدار تھے، بہت بڑے تجارت تاجر تھے وہ لوگ، اس وقت کے بڑے مالداروں میں شمار ہوا کرتا تھا۔ لیکن اس کے بعد آقا کی محبت دل میں پیدا ہوئی تو خود بخود دنیا کی شہرت کی، مال و دولت کی محبت دل سے ختم ہوتی چلی گئی، اور اس مال و دولت کو ہمیشہ اسلام کی خیر کی بھلائی میں اور آقا کی محبت میں قدموں میں نچھاور کرتے چلے گئے، نہیں سوچا اس کے بارے میں۔ تو خلفاء کی یہ زندگی ہے ہمارے سامنے، انہوں نے ہر قدم قدم پر سرور انبیاء کی رضا کو اپنے سامنے رکھا۔ تو اس وقت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے والد محترم نے بلایا اور کہا، اے ابوبکر، کیا بات ہے؟ میں سن رہا ہوں کہ آپ اپنی دولت کمزور غلاموں کو، کمزور باندیوں کو خرید کر آزاد کرنے میں لگا رہے ہو۔ والد محترم ابوبکر صدیق سے کہہ رہے ہیں کہ میں سن رہا ہوں، کیا سن رہا ہوں میں، کہ تم اپنی دولت کمزور خادموں میں، غلاموں میں خرچ کر رہے ہو اور ان کو آزاد بھی کر دے رہے ہو، خرید رہے ہو، آزاد کر رہے ہو۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تم طاقتور غلاموں کو اگر آزاد کرو گے تو وہ تمہارے مدد میں آئیں گے، تمہاری مدد کریں گے، تمہارے وقت میں کام آئیں گے۔ تو یہ مشورہ میں دیتا ہوں، تو قربان ہو جائیں۔ ابوبکر صدیق کہتے ہیں، ابا جان، میرا مقصد ان سے نفع حاصل کرنا، ان سے فائدہ حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ میں میرے آقا کی رضا اور اللہ کی رضا چاہتا ہوں، تاکہ میرا اللہ اس کے رسول راضی ہو جائے، بس اتنا ہی میرا اور کوئی مفاد نہیں ہے۔ میں ان سے مدد لینا نہیں چاہتا، بلکہ وہ کمزور رہو یا طاقتور رہو، میرا مقصد ہے ان کو آزاد کرنا، خریدنا اور آزاد کرتے چلے جانا۔ اس میں میرے آقا بے انتہا خوش ہوتے ہیں اور اسی میں ان کی رضا ہے، قربان ہو جائے۔ طاقتور غلاموں کو خرید کر آزاد کریں گے تو وہ تمہاری مدد کریں گے۔ والد محترم مشورہ دے رہے ہیں اور قربان ہو جاؤ، ان سے کہتے ہیں، ابا جان، میں نے اس کے بارے میں سوچا ہی نہیں، میرے ذہن میں وہ بات آئی ہی نہیں کہ میں اس کو آزاد کروں گا تو وہ میری مدد کرے گا، اس کے بارے میں سوچا ہی نہیں۔ صرف میں خریدتا ہوں، آزاد کرتا ہوں اور میرے آقا کے چہرے مبارک کو دیکھتا ہوں کہ میرے آقا راضی ہوئے یا نہیں، میرے محبوب کو دیکھتا ہوں کہ وہ راضی ہوئے یا نہیں، قربان ہو جائے۔ ہماری نسلیں خلفاء کے قدموں پہ قربان ہو جائیں کہ وہ کیسی بے انتہا محبت کرتے ہیں، اور ایسی محبت کہ جس میں کوئی مفاد پرستی نہیں ہے، اور وہ تاروں کی مانند ہے ہمارے لیے۔ ان کی زندگی کو دیکھنا اور عمل کرنا یہ صراط مستقیم ہے، اور ان کی زندگی ہے۔ اب ان کی زندگی اگر ہمارے سامنے آ گئی تو پھر یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آقا کا فرمان بھی ہے، میرے صحابہ تاروں کے مانند ہیں، ان کو دیکھو اور ان کے نقش قدم پر چلو، صراط مستقیم پر چلو۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جس میں یہ امت کے لیے لمحہ فکر ہے کہ صحابہ جس طریقے سے آقا سے محبت کرتے تھے، اگر ہماری یہ امت مصطفیٰ میں اتنی محبت تھوڑی بھی اگر آ جائے تو ساری امت کے سارے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ خلفاء کی اتنی بھی اگر محبت آ گئی دل میں، جو نسبت جو آقا سے ان کی تھی، وہ اتنی محبت بھی ذرہ برابر اگر محبت آ جائے تو یہ ساری امت کا بیڑا پار ہو جائے اور ہمارے سارے مسائل ختم ہو جائیں۔ لیکن ہمارے اندر مفاد پرستی ہے، ہمارے اندر خود غرضی ہے۔ ہم لاکھ قرآن حدیث سن رہے ہوں گے، لیکن ادھر سن کے ادھر چھوڑ دے کے پھر انہیں جاتا باہر جا کے وہ مفاد پرستی کے باتیں کرتا۔
ادھر سنتا ادھر چھوڑ دیتا، پھر جا کے مفاد پرستی کے باتاں، وہی انانیت کے باتاں، انہوں وہ کرے انہوں ایسا کرے فلاں تم کرے انہوں کرے. تو یہ جو ہے انانیت منافقت والی باتیں ہیں. آقا کی زندگی ہمارے سامنے ہے، خلفاء کی قربانیاں ہمارے سامنے ہیں، سب سن رہی، لیکن بات دل میں نہیں اتر رہی. دل کیوں؟ اب دل میں اگر حملہ ڈالنا چاہ رہے ہیں تو پھر یاد رکھو اللہ بھی تمہارے دل کو نہیں بدلنے والا ہے. اللہ کا حکم ہے یہ، جس قوم کو اپنی حالت کی بدلنے کی فکر نہیں ہے اللہ بھی اس قوم کو نہیں بدلتا. تو سب سے پہلے آپ خود اپنے آپ کو بدلنے کی فکر کریں. ان کو دیکھنے کے بجائے خود اپنے دامن میں جھانکیں، اس کے بعد اصلاح کرنے کی کوشش کریں. نئی زندگی گزر رہی، آپ نے ویسا بول دیے. ارے اللہ تعالیٰ صحابہ کی زندگی ہمارے سامنے رکھ دیا کہ صحابہ ایسا نہیں کرے، ذرہ برابر مفاد پرستی نہیں ہے دل میں. ابوبکر صدیق کے الفاظ تو یاد کرو. والد محترم کہتے ہیں کہ تم اگر طاقتور غلام کو خرید کر آزاد کرو گے تمہاری مدد میں آئے گا، تمہارے تعاون میں آئے گا. تو آپ کہتے ہیں میں نے تو اس کے بارے میں سوچا ہی نہیں، میں صرف یہی سوچا خریدتا ہوں آزاد کرتا ہوں چہرے مصطفیٰ کو دیکھتا ہوں، خریدتا ہوں آزاد کرتا ہوں چہرے مصطفیٰ کو دیکھتا ہوں. قربان ہو جائے ان کی زندگیاں، جسم پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے بارے میں سوچتے. تو یہ ان کی زندگیاں، ان کی محبت ہے. یہی تو ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمیں ان کو تارے سمجھ کر ان کی اختیار کرنا چاہیے، اور ان کے ایک ایک لمحے کو، ان کی اداؤں کو اختیار کر کے اپنی زندگی میں جو ہے خوشحالی لانا چاہیے، جس سے ہماری زندگی بھی بدل سکتی ہے اور آخرت بھی بن سکتی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی ان کی پیاری پیاری زندگی جو ہے اپنا توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.